السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عبدالحمید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج پورے عالم اسلام کے اندر خوشیوں کا مہینہ ماہ مبارک ماہ رمضان شروع ہے، اور پاکستان میں آج یکم رمضان شریف ہے، تو بہت مقدس بابرکت مہینہ ہے، اور امید ہے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکتوں کی وجہ سے، اس مہینے کی نعمتوں اور اس مہینے کی عظیم گھڑیوں سے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور عام آدمی جو اس وقت بڑی مشکل کے اندر ہے، خصوصاً اپنے معاشی معاملات میں، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی وسعتوں برکتوں کی اس سے ہم تمام مسلمانوں کی اور بالخصوص پاکستانی عوام کی ان مشکلات کو دور فرمائیں گے، اور خوشحالی اور مستحکم جو معیشت ہے وہ نظر آئے گی۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ ہم آگے اپنی بات کو وہ بڑھانا چاہوں گا میں۔ اچھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، مطلب 10 سال پہلے کہہ لیں، 8 سال پہلے کہہ لیں، یا 15 سال، تو 2 مہینوں کی ایک خاص روایات ہوا کرتی تھیں۔ وہ روایات کیا ہوتی تھیں کہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ماہ محرم یا ماہ رمضان آتا تھا تو لوگ کافی ساری جو ہمارے اندر جو عادات ہوتی ہیں، مطلب بری عادات کہتا ہوں میں، کہہ لوں، تو وہ ہم چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں بالخصوص یہ ہوتا تھا کہ گانا سے دور ہو جاتے، کہتے تھے جی ماہ رمضان آ گیا یا ماہ محرم آ گیا تو یہ گانا وغیرہ، اور اس وقت آڈیو کیسٹس اور یہ معاملہ ہوتا تھا، تو وہ لوگ اس کو کیا کرتے تھے کہ سائڈ پر رکھ دیتے تھے، لاک کر دیتے تھے۔ اور ایون کہ یہ جو موبائل کے اوپر کالر رنگ ٹونز ہوتی تھی تو اس کے بھی انصب ہونا، اور یہ مطلب ایک سوشلی طور پر بڑا ایک امپیکٹ ہوتا تھا۔ اور ماہ رمضان کا خصوصاً یہ احترام ہوتا تھا کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، گانا بجانا، اچھا مزدور کے حوالے سے کہ اس کے کام کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی تھی، اور اہتمام بھی نظر آتا تھا۔ لیکن اب یہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے بشمول میرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اس میں بڑے تقوی میں آ گیا ہوں، تو ہم ان روایات سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ بڑی اچھی روایات تھی۔ اللہ کے جو دین کے احکامات ہیں وہ پورے سال کے لیے ہیں، 24 گھنٹے کے لیے ہیں، ہر گھڑی کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی بطور مسلمان ہم ادب و احترام کے لیے ان 2 مہینوں کا بڑا خاص ادب کیا کرتے تھے۔ ان 2 مہینوں کے اندر اچھا جھوٹ بولنا، اس سے احتراز کرتے تھے، اور بالکل مطلب ہوتا تھا کہ اگر یار جھوٹ بولا تو روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ لگ جائے گا، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ میں تو اس سے واقف ہوئے تھے کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا اس سے مطلب پیاس بڑھے گی، یہ اس طرح کے معاملات۔ لیکن اب یہ چیزیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اب ہم میں وہ ادب احترام نہیں رہا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ماہ محرم ہوتا ہے تو ماہ محرم میں تو بلکہ یہ ہوتا تھا کہ بعض اس میں 40 دن تک، یا لیکن 10 محرم تک تو لوگ بالکل یہ گانا بجانا اور مختلف قسم کی جو فرسودہ وہ ہوتی تھیں، اچھا گپیں ہاں کرنا، سارا یہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ادب اور اس کے زمرے میں کہ یار یہ عظیم مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، اس میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ہماری اپلوڈنگ دیکھ لیں، ہم جس طرح کا کنٹینٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں یا اپلوڈ کر رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر فحشی اور یعنی اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ روزے کے ساتھ مطلب میں وہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، گانے بھی سن رہا ہوں، ٹک ٹاک اور شارٹس اور ریلز اور جس طرح اس کے اوپر کا مواد ہے وہ سارے کا سارا میرے سامنے وہ رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو اگر ہم زیادہ عبادات نہیں کرتے تھے چند عرصہ پہلے ماہ رمضان میں، تو کم از کم یہ ہوتا تھا کہ ہم یا تو سو جاتے یا کسی کھیل کود میں مطلب وقت ٹائم وہ ہوتا تھا، سپینڈ ہوتا، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی مختلف اس طرح کے نہیں کہ یار ٹائم جو ہے نا وہ مینیج ہوتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنا پورا روزہ اس سوشل میڈیا کے اوپر مختلف فرسودہ اور بیہودہ قسم کے کنٹینٹ کے اوپر گزار دیتے ہیں، اور ماں سوائے سارا دن بھوکا رہنے کے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا
کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ماں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملا ہوگا. وہ ظاہری بات ہے اسی طرح ہوگا کہ ہم نے روزے کے ساتھ جو چلو پورا سال تو ہم یہ گندگی کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر بھی اگر ہماری روٹین وہی ہے، ہماری ترتیب وہی ہے جو روزے کے بغیر ہوتی تھی، تو فرق تو نہ ہوا، پھر تو ہم بھوکے ہی رہے، اور بھوکے رہ کر ہم نے کیا حاصل کیا. تو دوستو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ اس مہینے کو اتنا قیمتی بنائیں. آج جس طرح ہر گھر پریشان ہے، ہر فرد پریشان ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب چند ایک گھر ہیں جن کا میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت بھی اللہ سے مطلب قرب میں ہیں، جو دین کے وہ اس کے ساتھ ان کو وہاں سکون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ دین کے اندر ہی سکون ہے. لیکن ہر گھر جو پریشان ہے، تو کیا ہم اس مہینے میں جو اللہ نے ایک خاص بونس کا مہینہ دیا، اس میں ہم پورے اہتمام کر کے اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور جو ہے نا وہ ختم کرانے میں لگ جائیں اور ان چیزوں سے تھوڑا دور رہیں، تو زبردست وہ ہو جائے گا. میری امید بھی ہے مجھے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس طرح کے اس کے اوپر چلنے کی توفیق دیں گے، اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کا اور باقی تمام مہینوں کا اور پورے سال دین کی اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اور دینی جو ادب و احترام اور وہ ہیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے گا. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھا جائے، ان گھڑیوں کو عام گھڑیاں نہ سمجھا جائے. اس کو جس طرح اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہمان ہے تمہارے پاس آیا ہے، اور اس میں میرے قریب ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہوتا ہے، تو اسی بات کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ مہینہ گزاریں گے. انہی گزارشات کے ساتھ